أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم نے خود قرآن کریم کا اور مذہب کا جو خلاصہ پہلی آیت میں یا شروع میں پیش کیا ہے وہ 3 لفظی ہے. پہلی آیت میں تو کتاب کا تعارف ہے اور دوسری آیت میں کتاب کی تعلیم کا خلاصہ یعنی مذہب کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اگلی آیت میں اس ساری تعلیم کا خلاصہ یہ بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر تیسری آیت میں اس دوسری آیت کی تفصیل بیان فرمائی کہ غیب کے کیا معنی ہیں اور یقیمون الصلاۃ کی تعلیم وہ کس سے لیتے ہیں اور کس طرح حق ادا کرتے ہیں اقامت صلاۃ کا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو بنی نوع انسان کے دراصل حقوق کی ادائیگی ہے وہ کیسے اختیار کرتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی خدا ہی نے جو بزرگ بھیجے انہی سے لوگ سیکھتے رہے تھے اور آئندہ بھی سچی تعلیم وہی لے کے آئے گا جو خدا ہی سے پائے گا. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو خلاصہ بیان فرما دیا اس نظام کا جس کے ذریعے سے انسان ایمان بالغیب سیکھتا ہے اور وہ نظام خود ایمان غیب کا ہی حصہ ہے. اور پھر اقامت الصلاۃ یعنی حقوق اللہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی بنی نوع انسان کے حق ادا کرنے کے اسلوب سیکھتا ہے. پہلی 3 باتیں جن کی طرف قرآن کریم مومن کو متوجہ کرتا ہے جس کے بغیر نہ وہ متقی بن سکتا ہے نہ وہ شک سے پاک ہو سکتا ہے نہ ہدایت کی کوئی منزل بھی پا سکتا ہے وہ ہے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے اس کی تفصیل جیسا کہ میں نے بیان کیا اگلی آیت میں
اشارہ کر کے یہ بیان فرما دی کہ جو تم نے سیکھنا ہے غیب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لو، اور ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے اس کی بھی تفصیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیان فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ آج کے خطبے کا موضوع یہ حصہ نہیں، اس لیے میں اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ آج کے خطبے کا موضوع اس تعلیم کا درمیانی حصہ یعنی اقامت الصلاۃ ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی۔ جہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق ہے، گزشتہ متعدد خطبات میں اس کے متعلق مختلف پہلوؤں سے توجہ دلاتا بھی رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اتنی غیر معمولی بیداری پائی گئی ہے کہ میرے تصور کی کوئی چھلانگ بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا نمایاں تعاون فی سبیل اللہ مجھے حاصل ہوگا۔ بعض جگہ تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ خدا کے فرشتے دلوں کو تبدیل کر کے زبردستی مالی قربانی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے رویا دیکھ کر اس طرف توجہ کی، یعنی واضح طور پر ان کو ہدایت ملی اور وہ پھر مالی قربانیوں میں آگے بڑھے۔ اب میں جماعت کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ پہلے خطبات میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف جب تک بار بار توجہ نہ دلائی جائے اس وقت تک نہ توجہ دلانے والا اپنے خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، نہ وہ لوگ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو توجہ دلائی گئی۔ ذکر کا مضمون ایک جاری و ساری مضمون ہے، بار بار بعض امور کی طرف ہمیں توجہ دلاتے رہنا پڑے گا، خصوصاً نماز پر تو اس کا بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے مختلف آیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے جو اگر زور لگا کر توجہ کے ساتھ کھڑی نہ کی جائے تو گر پڑے گی۔ فرمایا جو بار بار فرمایا گیا کھڑا کرو کھڑا کرو کھڑا کرو، اور اس کثرت کے ساتھ مختلف طریق پر بیان فرمایا، یہ اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ نماز از خود کھڑی نہیں ہوا کرتی، جب تم غافل ہوگے یہ گر پڑے گی۔ جس طرح ٹینٹ خیمہ لگا ہو اور اس کے درمیان بانس ہو، اگر وہ بانس نہیں رہے گا تو وہ خیمہ زمین پر آ پڑے گا، یعنی کمرے کی طرح کی چیز تو نہیں ہوتی کہ جو از خود کھڑا ہو جائے۔ فرمایا عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف بار بار توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور عبادت مشکل کام ہے، ذرا بھی ہم غافل ہوئے تو اس کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم نماز کا حق ادا کر سکیں۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ نماز کی طرف توجہ دلانا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے، یعنی سارا نظام جماعت اس بات کو ہمیشہ اولیت دے۔ دوسرے اس لیے بھی کہ مذہب کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حقوق العباد اس کا دوسرا حصہ ضرور ہے، لیکن عبادت کے بغیر حقوق العباد بھی نہیں آ سکتے۔ کبھی دنیا کی کسی قوم نے حقوق العباد نہیں سیکھے سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو سکھائے ہوں، اور صحیح معنوں میں حقوق العباد کی آخری بنیادیں مذہب میں ملتی ہیں۔ اس کے سوا تو باقی ساری چھینا جھپٹی ہے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کا نام ہے۔ حقوق العباد کے نام پر ظلم کی تعلیم تو دی گئی ہے، لیکن حقوق العباد کسی انسان نے کسی انسان کو نہیں سکھائے۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مذہب سے ہی حقوق العباد نکلے ہیں، اور حقوق العباد وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو عبادت کا حق پہلے ادا کرتے ہیں۔
اور جن کی عبادتیں کمزور پڑ جائیں وہ حقوق العباد میں بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عبادت تو انسان کرتا ہو لیکن خدا کے بندوں سے وہ بے اعتنائی کر رہا ہو۔ چنانچہ اس مضمون کو قرآن کریم بہت کھول کر بیان فرماتا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اگرچہ نماز انسان کے لیے زندگی کا موجب ہے، اس کی بقا کا موجب ہے، اس کے لیے اس کو فلاح کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلاکت کا پیغام دیتی ہیں۔ ویل للمصلین، ہلاک ہو جائیں ایسے لوگ، ایسے نمازیوں پر لعنت ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ اور عن صلاتهم ساہون کا ایک یہ مفہوم ہے کہ نماز کی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں۔ نماز جن تقاضوں کی طرف بلاتی ہے یا جن تقاضوں کی طرف بلانے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، ان تقاضوں سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی نہ اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، نہ محض للہ کام کرنے کی عادت ان کو پڑتی ہے، اور نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز کی بنیادی صفات ہیں۔ چنانچہ ہلاکت والی نماز پڑھنے والوں کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے بنیادی مقاصد سے غافل ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ریاکاری کی خاطر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور رب کی خاطر نماز نہیں پڑھتے، یعنی جو بنیادی مقصد ہے نماز کا، اللہ سے تعلق کا قیام، اس سے یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو خدا سے تعلق قائم کرنے میں محروم رہ جایا کرتے ہیں، ان کی قطعی علامت یہ ہے کہ خدا کے بندوں سے بھی وہ کٹ جاتے ہیں۔ جو خدا کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے حقوق ادا کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اتنے خسیس ہو جاتے ہیں، اتنے کمزرف ہو جاتے ہیں کہ معمولی بنی نوع انسان کی ضرورتیں پوری کرنے سے بھی گریز کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ ایک ہمسائے نے اگر آگ مانگی ہے تو اس سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، ایک ہنڈیا طلب کی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یمنعون الماعون میں دونوں باتیں ہیں، خود بھی منع رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو بھی کہتے ہیں یہ کیا بکواس لگائی ہوئی ہے، اس نے بار بار مصیبت ڈالتی رہتی ہے ہمسائن، اس کو یہ چیز نہیں دینی۔ تو نماز کا خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ عبادت کے بغیر بنی نوع انسان نہ اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے نہ اس کی مخلوق سے۔ اس لیے اگر بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے ہیں، جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ذریعے بیشتر حد تک ادا ہوتے ہیں، بلکہ اگر اس کی وہ تعریف کی جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے تو بیشتر کا لفظ پھر کمزور لفظ ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے حقوق ہر قسم کے مما رزقناہم ينفقون کے تابع ادا ہوتے ہیں۔ اس کو عبادت کے بعد رکھا ہے، اور یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ عبادت ہی کے نتیجے میں دراصل بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ بس خلاصہ مذہب جہاں تک اعمال کا تعلق ہے وہ عبادت میں ہی آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ غیر کا معاملہ تو ایمانیات سے ہے، ایمان نہ ہو تو عبادت کی توفیق نہیں مل سکتی، یہ درست ہے، لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اعمال کا خلاصہ نماز ہے۔ نماز قائم ہو تو حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، نماز قائم ہو تو حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اور یہ نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور تقویٰ کا بھی یہی خلاصہ بیان فرمایا۔ جو متقیوں کی تعریف بیان فرمائی اس کا خلاصہ اگر نماز ہے تو متقی کا زندگی کا خلاصہ بھی نماز ہی بنتی ہے۔ تو جان ہے یہ مومن کی زندگی کی، اور مذہب کے فلسفے
کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان اپنے رب سے سچا تعلق عبادت کے ذریعے قائم کرے۔ اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، کمزوریاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ایک دفعہ آپ زور لگاتے ہیں، نماز کا معیار بڑھ جاتا ہے، پھر نماز گرنے لگ جاتی ہے، پھر زور لگاتے ہیں، پھر بڑھتا ہے، اور بعض دنوں میں جب توجہ دی جاتی ہے تو خدا کے فضل سے مسجدوں کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی رہ گئی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد خالی برتن کی طرح خلخل کرتے ہوئے چند نمازی اور پھر مسجدیں خالی۔ تو اس لیے لازماً ہمیں اپنے نظام میں یہ بات داخل کرنی پڑے گی کہ وقتاً فوقتاً سارا نظام بیدار ہو کر نمازوں کی طرف توجہ دے اور جھنجھوڑ دے، ساری قوم کو بیدار کر دے اور بتائے کہ اس کے بغیر تم نہیں زندہ اور نہیں زندہ رہ سکتے، لازماً تمہیں عبادتوں کو قائم کرنا پڑے گا، ورنہ تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے معنی اور لغو ہو جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آغاز ہی میں آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے تمام انجمنوں کو، جن میں مرکزی انجمنیں بھی شامل تھیں اور ذیلی انجمنیں بھی شامل تھیں، ان کو اکٹھا کر کے جو بنیادی ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فرض ہے، جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ قائم کی گئی، اور یہ سارے نظام اس مرکزی کوشش کے لیے غلامانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ نظام اوپر آ جائیں اور نیچے ہو جائیں، اوپر آ جائیں اور یہ آقا یعنی عبادت نیچے ہو جائے تو یہ بالکل مضمون الٹ جائے گا۔ یہ تو ویسی ہی بات ہو جائے گی جیسے کشتی نیچے چلی جائے اور پانی اوپر آ جائے۔ وہی چیز جو بچانے کا موجب بنتی ہے وہ تباہی کا موجب بن جاتی ہے، اگر حالانکہ تعلق ویسے ہی رہے گا، وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے اوپر ہے، وہ بھی پانی ہے جو کشتی کے نیچے، لیکن اوپر والا پانی ہلاکت کا موجب بن رہا ہے اور نیچے والا پانی بچانے کا موجب بن رہا ہے، یعنی یہ نسبت جو ہے، تو نسبتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ نظام جماعت کی عبادت غلام نہیں ہوگی، نظام جماعت عبادت کا غلام ہوگا، تب ہم زندہ رہیں گے۔ تو میں نے ان کو اس طرح توجہ دلائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انجمنوں میں جتنے کارکن ہیں ان کی طرف توجہ کریں، اور ہر انجمن کے سربراہ کا فرض ہے اور ہر شعبے کے سربراہ کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ مرکزی نمائندگان سلسلہ اپنا حق اس آسن رنگ میں ادا کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے ہوں۔ تمام دنیا کی آنکھیں مرکز کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور مرکز میں سے بھی جو سلسلے کے کارکنان ہیں وہ بڑی نمایاں طور پر لوگوں کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں نمونے کے طور پر۔ یہ لوگ اگر بدعمالیاں کریں تو ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں، اور اگر نیک اعمال کریں تو ان کی نیکیاں عام انسانوں کی نیکیوں کے مقابل پر ان کو کئی گنا زیادہ ثواب پہنچا سکتی ہیں۔ چنانچہ میں نے جو ہدایت دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ توجہ فرمائیں، اور 6 مہینے میں آپ کو دیتا ہوں کہ بار بار نصیحت کے ذریعے کوشش کریں کہ تمام کارکنان نماز کے فریضے سے پیچھے نہ رہیں، سوائے اس کے کہ کوئی مجبور ہو بیماریوں کی وجہ سے، بعض ٹانگوں کی کم بیماری یا کمر کی بیماری یا اور کچھ ایسی تکلیفیں ہو سکتی ہیں کہ انسان دفتر میں تو پہنچ جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے فرائض بھی ادا کر دیتا ہے، لیکن باجماعت نماز کی توفیق نہیں پا سکتا۔ تو جہاں تک شرعی مجبوریوں کا تعلق ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے، لیکن واضح اور یقینی شرعی مجبوریوں کے سوا سلسلے کے سارے کارکنان کو نمازوں میں پیش ہونا چاہیے اور باقی احمدیت کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ پھر نسبتاً زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اپنے انتباہ میں، اور ان کارکنوں کو یہ بلا کے سمجھائیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم تمہیں نمازوں پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن جبر نہ ہونے کے 2 رخ ہیں۔ تم پر اگر جبر نہیں تو جماعت احمدیہ پہ کیا جبر ہے کہ یہ ضرور بے نمازیوں کو ملازم رکھے؟
اس لیے دو طرفہ بات چلے گی. صرف تم آزاد نہیں ہو، جماعتی نظام بھی آزاد ہے. وہ آزاد ہے اس بات پر کہ جس قسم کے کارکن رکھے، جس قسم کے کارکن نہ رکھے، اس کو اختیار ہے. اس لیے ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ یا تو تم اپنی نمازیں درست کرو، لیکن چونکہ تم آزاد ہو سکتا ہے تم فیصلہ نہ مانو. ہم داروغہ نہیں ہیں، خدا تمہارا نگران، اصل داروغہ تو خدا ہی ہے، اسی کے حضور تم نے حاضر ہونا ہے. تو تم اگر نہیں مان سکتے یہ فیصلہ تو ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے. یہ سزا جزا اللہ سے تعلق رکھتی ہے. لیکن ہم بھی آزاد ہیں اس بات پر کہ تمہارے جیسے کارکن کو ہم نہ رکھیں، کیونکہ ہماری مجبوریاں ہیں. ساری دنیا میں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ساری دنیا کے لیے نمونہ بننا ہے. اگر عبادت سے غافل کارکن بیٹھے ہوں تو نہ وہ دعائیں کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہوگا، نہ وہ صحیح نمونہ بن سکیں گے. ہزار مصیبتیں جماعت کے لیے کھڑی کرتی رہیں گے. کجا یہ کہ سارے مرکزی کارکنان عبادتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کی مجموعی تقویٰ کی طاقت کہاں، اور کہاں یہ کہ چند آدمی باقی کا حق ادا کر رہے ہوں اور اکثریت غافل ہو اور بوجھ بنی ہوئی ہو نظام کے اوپر. تو اس پہلو سے 6 مہینے کے بعد انہوں نے وارننگ دینی تھی، لیکن میں خاموشی سے جو دیکھ رہا ہوں میرے نزدیک اس کام میں غفلت کی گئی. اس لیے سال کے بعد پکڑنے کی بجائے ابھی 3 مہینے باقی ہیں، میں دوبارہ متنبع کر دیتا ہوں. یہ بات مجھے اس وقت سے یاد ہے، مسلسل یاد رہی ہے، اور نمازوں پر جب میں نگاہ ڈالتا ہوں تو یاد آتی رہتی ہے. اس لیے یہ خیال دل میں کوئی نہ لائے کہ میں بھول چکا ہوں. یہ جو فیصلہ ہے اس پہ بہرحال عمل درآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ سلسلے کو بہتر کارکن دے دے گا. مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ بے نمازی نکل جائیں تو ہمارے کام کون کرے گا. بے نمازی نکلیں گے تو کام بہتر ہوں گے، میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور آپ کو یقین آئے نہ آئے، مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. خدا کا کام خدا کی عبادت کرنے والے یہ ادا کرنے کا حق رکھتے ہیں، دوسروں کو یہ حق نہیں ہے. اور وہ کریں بھی تو اس آخر نغمے نہیں ادا کر سکتے. اس لیے میں آپ کو متوجہ دوبارہ کر رہا ہوں، ساری انجمنوں کو بھی اور ساری جماعت کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج مشاورت پر پاکستان کی تو اکثر جماعتوں کے نمائندے آئے ہوئے ہیں اور باہر کی دنیا سے بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں. تو جو بات میں یہاں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے اپنی جگہ پر بھی اسی طرح جواب دہ ہوں گے. ہر جماعت کی مجلس عاملہ، ہر جماعت کی تنظیم، خواہ وہ توئی انجمن کی ہو یا مرکزی حیثیت رکھتی ہو، وہ ہر جگہ بالکل اسی طرح ذمہ دار ہے. عجیب و غریب بعض دفعہ واقعات سامنے آتے ہیں کہ مجلس غلام الاحمدیہ کی عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں نماز با جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور عاملہ کو پرواہی کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اتنے سنجیدہ اہم کام میں مصروف ہیں کہ نماز سے ہم اوپر ہو گئے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جب پانی کشتی سے اوپر آئے گا تو ہلاک کرے گا. کشتی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ پانی کو سنبھال سکے. اس لیے آپ نے عبادت کا غلام بننا ہے تو زندگی پانی ہے. اگر عبادت کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے تو لازماً آپ ہلاک ہوں گے. اسی طرح بعض دفعہ عمرا کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بسا اوقات صرف سنجیدہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، بیٹھ کے شغل کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور نماز ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتے. تو جن باتوں کا مرکز پابند ہے انہی باتوں کی جماعتیں ہر جگہ پابند ہیں. اس لیے آپ کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی اور بہترین نمونے قائم کرنے پڑیں گے جماعت کے ذمہ دار آدمیوں کو. جہاں تک نماز کا تعلق ہے، کجا یہ کہ مسجد میں بیٹھا ہو یا دفتر میں بیٹھا ہو اور مسجد تک نہ جائے. کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی تعلیم کہ ایک اندھا جو دور سے نماز کی آواز سنتا ہے اس کو بھی اجازت دینے کے بعد واپس لے لی اور فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے بے جماعت نماز پڑھنے کی. واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اندھا حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ مدینے کی گلیوں میں ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں،
مختلف حدیثوں میں مختلف تفصیلیں ملتی ہیں. کہیں آتا ہے کہ رات کو جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کہیں آتا ہے کہ مجھے ساتھ لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے اجازت فرمائی جائے کہ میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لیا کروں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی. جب وہ جانے لگا اٹھ کر اور ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بلایا کہ بات سن جاؤ. کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہیں نظام بالصلاۃ آتی ہے کہ نہیں؟ حل تسمع نظام بالصلاۃ ہے. اس سے مراد اذان لے لیں یا تکبیر لے لیں، جو بھی لیں، مراد یہ ہے کہ نماز کی طرف بلانے کی آواز تمہارے کان میں پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں. فرمایا پھر جواب دیا کرو، پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تمہارے کانوں میں آواز پڑے اور اس کے باوجود تم انکار کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب تعلیم کا طریق تھا، اتنا لطیف، اتنا پیارا کہ باتوں کی تہ میں ڈوبیں تو حسن ہی حسن نظر آتا ہے. تعلیم یہ دی کہ تم آنکھوں سے تو محروم ہو، کانوں کو کیوں ثواب سے محروم رکھتے ہو؟ جن اعضاء کے ذریعے تمہیں خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہاں سے تو لبیک کہہ دو. ایک بدقسمتی کے نتیجے میں دوسری بدقسمتی کیوں مول لیتے ہو؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کا طریق تو یہ تھا. کچھ یہ کہ ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور کارکنان سلسلہ یا عاملہ کے ممبران یا سلسلے کے دیگر کارکنان خاموشی سے سن رہے ہوں جیسے کسی اور کو بلایا جا رہا ہے. یعنی بہرا جس کو کہتے ہیں اس کی اور کیا تعریف ہے؟ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا روحانی معنی تو یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں اور نہیں سنتے، دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. اور جو سننے اور دیکھنے کی طاقت سے معروم ہو جائے وہ بالکل ہر لحاظ سے ایک بے معنی جانور کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. نہ اس کو بولنے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے. تو اس لیے عبادت کا حق ادا کرنا نہایت ہی اہم ہے. اور باقی کارکنان سلسلہ جن کی اس کی طرف میں مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ سلسلے کی ملازمت کرنی ہے یا نہیں کرنی. جہاں تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے وہ آزاد ہیں، جو بھی فیصلہ کریں ان کی مرضی ہوگی. لیکن اگر وہ عبادت کی خاطر عبادت کریں نہ کہ ملازمت کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی خاطر نماز پڑھیں، تو یہی سب سے اچھا سودا ہے. اور ایسے ہی کارکنان کی سلسلے کو ضرورت ہے. اگر وہ کسی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں احسان کے ساتھ ان کو الگ کرنا ہوگا اور ان کی فہرستیں بن جانی چاہیے اور ان سے معاملہ طے ہو جانا چاہیے. احسان بہرحال ضروری ہے جدائی میں، اس لیے ان کے حقوق ان کو ادا ہونے چاہیے. اور آسن رنگ میں افہام تفہیم کے ساتھ ان کو کہا جائے کہ مجبوری ہے، تمہیں ثواب ہوگا اس علیحدگی میں، کیونکہ اب تم بار بنے ہوئے سلسلے پر پھر بوجھ ہلکا کر دو گے سلسلے کا. تو محبت اور پیار سے سمجھائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک بھی آدمی ضائع نہ ہو. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے سلسلے کے تو کارکن مل بھی جائیں گے، بہتر کارکن مل جائیں گے، لیکن وہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ سلسلے سے تعلق رکھا ہے ہم کیوں ان کو ضائع ہونے دیں؟ ہمارا فرض ہے پوری کوشش کریں، جان بچائیں. ہم ایک ایک احمدی بنانے کے لیے دنیا میں کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں. تو بنے ہوئے احمدی جو مرکز کے اتنا قریب آئے ہوئے ہوں، جن کو توفیق ملی ہو سلسلے کی خدمات کی، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اس لیے اس معاملے میں بے اتنائی نہیں کرنی. ہر افسر کا فرض ہے کہ اگر اور ذرائع سے وہ نہیں سنتا تو خود بلائیں، اس سے پیار و محبت کے ساتھ سلوک کریں، اس کو سمجھائیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سلسلے کے ہر کارکن کو بچانے کی کوشش کریں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایسے کارکنان کی اولادیں نماز سے غافل ہو رہی ہیں. ہر صورت میں تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر
10% کارکن بھی سلسلے کے ایسے ہوں جن کی اولادیں نماز سے غافل ہوں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور میرے نزدیک اس سے زیادہ تعداد ہے ایسے کارکنان کے بچوں کی جو عملاً نماز سے غافل ہو چکے ہیں. بس ان کی طرف توجہ بھی ضروری ہے. نظام جماعت کو ایسے کارکنوں کی مدد کرنی چاہیے ان کے بچوں کو سنبھالنے میں، لیکن اصل میں تو گھر ہے جو گہوارہ ہے تربیت کا. اور گھر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا. اور قرآن کریم نے مختلف رنگ میں بڑے ہی گہرا اثر کرنے والے انداز میں اس مضمون کو پھیر پھیر کے بیان فرمایا. کہیں حضرت اسماعیل کی مثال دی کہ دیکھو کس طرح وہ باقاعدہ صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتا تھا اور بڑے صبر کے ساتھ اس پر قائم رہا. ساری زندگی وہ اس سے تھکا نہیں. کہیں یہ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، کہ دیکھو ان بدقسمتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کو یاد کیا اور پھر بھلا دیا اللہ کو. فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو بھلوا دیا خود اپنے آپ سے. ان کو اپنے نفوس کی، اپنے مال کی خبر نہیں رہی، ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہی. اور سب سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے، اپنے حقیقی مقصد، اپنے حقیقی فائدے کا علم نہ ہو اس کو. اور اسی کا نام پاگل پن ہے. پاگل پن کی اس کے سوا کوئی تعریف بنتی نہیں. ہر وہ شخص جو اپنے مفاد کے متعلق نہ جان سکے کہ میرا اصل مفاد کس بات میں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاگل ہو گئے. کوئی اٹھا کر اپنی جائیداد تقسیم کر دے، کوئی ایسی بات کرے کہ لوگ کہیں کہ احمق بیہودہ حرکت کر رہا ہے اور وہ بدنام ہو رہا ہو لوگوں کے سامنے. ہر بات میں پاگل پن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مفاد سے بے خبر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر خدا پاگل کر دے گا. ان کو ہوش نہیں رہے گی اپنی بھی. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں، کیونکہ ہر بات کا آخری ریفرنس اللہ کی ذات ہے. اگر خدا سے تعلق جوڑ کر رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو نہ فرد اپنی رہنمائی کے اہل ہوتے ہیں، نہ قومیں اپنی رہنمائی کے اہل ہوتی ہیں. اور ساری دنیا میں جو تباہیوں کا نقشہ ہے وہ یہی ہے. اپنی عقل پر انحصار کر کے کبھی بھی دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. ایسی ایسی خوفناک غلطیاں کرتے ہیں کہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. تو فرمایا انصاف انفسہم، جب بھی لوگ خدا سے غافل ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت کا حق ادا کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پاگل کر دیا، کیونکہ عقل اور رشد کے سرچشمے سے انہوں نے منہ موڑ لیا. پاگل کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل انہوں نے کیا کہ اس کے نتیجے میں لازماً وہ عقلوں کو کھو بیٹھے، احمق بن گئے، بے وقوف ہو گئے. تو پھر یہ بھی ایک سزا بیان فرمائی. اپنے بچوں کی جو عبادت کا خیال نہیں کرتا ان کی اولادیں فرمایا کہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتی ہیں پھر. اور وہ توجہ کریں اس طرف، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں. مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی. تو اگرچہ مردوں کو اس بات میں پابند کیا گیا ہے، لیکن یہ ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب مرد باہر ہوتا ہے تو عورت مرد کی جگہ لے لیتی ہے، اور عورت پر بھی تربیت کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مرد کو اس لیے بنایا ذمہ دار کہ عورت پر مرد کو قوام بنایا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر عورت کو ذمہ دار بنایا جاتا تو مرد باہر ہو جاتے اس ذمہ داری سے. مرد کو بنایا تاکہ بچے ہی نہ رہیں اس کے تابع، اور بھی اس کے تابع ہے، اس کو بھی پابند کرے وہ، اور سارا نظام جو ہے وہ تربیت کے دائرے کے اندر جکڑا جائے. اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جو مائیں بے نماز ہوتی ہیں ان کے والدین باپ اگر کوشش بھی کریں تو اتنا اثر نہیں رکھتی ان کی کوشش جتنا اس صورت میں کہ مائیں بانماز ہوں.
اس لیے مردوں کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو اور ان کو تربیت دو. چنانچہ حضرت اسماعیل والی مثال میں بچوں کا ذکر نہیں فرمایا، اپنے خاندان کے ہر فرد کو آپ تعلیم دیتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بھی یہی تھا، بیویوں کو اٹھاتے تھے، پھر بچوں کو جگایا کرتے تھے، دامادوں کو بھی اٹھاتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ گئے اور ایک فرمایا کہ اٹھو اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا، عبادت کا وقت ہو گیا. تو یہ اسوہ ہمیں زندہ کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں. مرد اپنی بیویوں کو پابند کریں نماز کا، اور ان سے توقع رکھیں کہ ان کے نائب کے طور پر جب وہ گھر میں نہ ہوں تو بچوں کی نمازوں کی حفاظت کریں. اگر گھروں میں نمازوں کی فیکٹریاں نہ بنی تو پھر جماعتی تنظیم کی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح کارآمد نہیں ہو سکتی. بہت محنت کرنی پڑتی ہے خدام الاحمدی اور انصار اللہ کو ان بچوں کے لیے جن کے والدین نماز سے غافل ہوتے ہیں. 1000 کوشش کے بعد ان کو وہ پھل ملتا ہے جو گھر میں والدین صرف چند کلموں سے حاصل کر سکتے ہیں. جب دیکھیں نماز کا وقت آیا ہے اس وقت بچے کو بتائیں. چنانچہ لجنہ کی طرف سے ماؤں کو تاکید ہونی چاہیے اور خامدوں کی طرف سے بیویوں کو تاکید ہونی چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنی مدد کریں، اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں. اگر یہ کام ہم سب دنیا میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور احمدیت کی بھاری اکثریت اس طرح نماز کا قائم ہو جائے کہ جہاں باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، ممکن ہے، وہاں لازماً باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں باجماعت نماز پڑھنا ممکن نہ ہو وہاں انفرادی نماز قائم کی جائے، اس کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، سوز و گداز کے ساتھ ادا کیا جائے، تو یہ اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکیں. کجا یہ کہ چند دھاگے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہوں اور وہ جو طاقت حاصل کر رہے ہیں وہ ساری جماعت میں بٹ رہی ہو. کجا یہ کہ ہر شجر کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں اور ہر شجر کو براہ راست اللہ کی طرف سے رحمت کے پھل لگ رہے ہیں. دیکھیں جب درخت بوڑھے ہوتے ہیں تو بعض ان میں سے یہی زندگی کا علاج کرتے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں اور وہ جڑیں بن جاتی ہیں اور ایک تنے کی بجائے کئی تنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بس جماعت احمدیہ کو عبادت کے معاملے میں وہ بڑھ کر درخت بن جانا چاہیے جس کی ہر شاخ سے پھر جڑیں پھوٹ رہی ہوں اور زمین میں جھک رہی ہوں اور زمین سے طاقت لے کر پھر وہ اس طرح بلند ہو جائیں آسمان کی رفتوں میں کہ ہر ایک کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کے، الہامات کے، کشوف کے، وحی کے پھل لگ رہے ہیں اور خدا کی تائید ہر احمدی فرد کو حاصل ہو رہی ہے. یہ طاقت جو ہے عظیم الشان، اس طاقت کا دنیا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یہ تو اتنی عظیم الشان طاقت ہے کہ نبی جب اکیلا ہوتا ہے اللہ سے تعلق والا تو اس کو غالب کیا جاتا ہے اور بے تعلق دنیا کو اس کی خاطر مٹا دیا جاتا ہے. کجا یہ کہ کروڑ آدمی خدا کے تعلق والے دنیا میں پیدا ہو جائیں، ہر ایک ان میں سے اس بات کی ضمانت ہوگا کہ اس جماعت نے لازماً غالب آنا ہے اور تمام مخالفانہ طاقتوں نے لازماً شکست کھا لی. ان میں سے ایک ایک اس قابل بن جائے گا کہ اس کی خاطر ساری دنیا کو مٹا دیا جائے لیکن اس کو زندہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج مجلس مشاورت ہونی ہے، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ایسے اہم دینی اجتماعات پر کیونکہ نماز جمع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے آج بھی انشاءاللہ تعالی جمعے کے ساتھ عصر کی نمازیں جمع کی جائیں گی. مجلس شورا کے ممبران کو چاہیے کہ وہ 4 بجے سے پہلے پہنچ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی پورے 4 بجے مجلس شورا کی کارروائی کا آغاز ہوگا. اور وہ سارے احمدی احباب مرد و زن جو ممبران نہیں ہیں وہ بھی شورا کی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اس تمام عرصے میں جہاں جہاں بھی احمدی ہوں وہ بکثرت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ تمام ممبران کے ذہن روشن فرمائے، خدا کی خاطر خدا کی دین کی بہبود کے لیے بہترین فیصلوں کی توفیق بخشے، اور پھر ان فیصلوں پر بآحسن رنگ عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.